الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور میں بے شمار حادثات ہیں۔ اچانک بیماریوں کا حملہ آور ہونا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گھر سے نکلا ہے، کسی سفر پر چلا ہے، تو ہم نہیں جانتے کہ وہ صحیح سالم عافیت کے ساتھ واپس لوٹ پائے۔ حادثات کی کثرت بہت زیادہ۔ اسی طرح بیماریوں کی کیفیت یہ ہے کہ اچھا بھلا صحت مند توانا انسان اس پہ فالج کا اٹیک ہو رہا ہے، بہت طاقتور اور قوی جسم کا مالک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں انسانوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہر شخص جو تھوڑا بھی حساس طبیعت کا مالک ہے تو وہ اپنے دل میں عجب قسم کی کیفیات کو محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کسی بھی وقت کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، اور اس میں ہر شخص اس کی خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔ کوئی چیز تو ہو جو اس کی محافظت کا باعث بننے والی ہو، کچھ تو ہو ایسا کہ ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے۔ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ ایسا ہونا کوئی ناممکنات میں سے نہیں۔ اللہ عز و جل نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ آپ مجھ پر جیسا اعتماد کرو گے، جیسا یقین رکھو گے، میں ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کروں گا، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے نا کہ جس کی اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہو سکتی جب تک حکم الہی نہ ہو۔ زندگی میں کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے آرڈر نہ ہو۔ اب اسی کی طرف انسان اگر متوجہ ہو جائے، اے مالک اذن تیرا چلتا ہے، تیرا حکم چلتا ہے، اور ہم تو بے بس، بے کس، ناتواں، کمزور انسان ہے، لیکن تیری طاقتیں تو ہر چیز پہ حاوی ہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے مالک ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہم کو بچا لے، اور یقیناً اللہ عز و جل جب اس سے التجا کرتے ہیں تو وہ بچاتا ہے۔ یہ تو یقین دلاتا ہے نا مالک، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ حادثات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، آنے والے دکھوں کے آنے سے پہلے دکھ آ جائیں ان کو دور کرنے میں وہ اللہ کافی ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ عمل بتایا ہے، جو محافظت چاہتا ہے، اللہ عز و جل کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کان فی ذمۃ اللہ تعالی، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے۔
الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز تک۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے سب سے سچے انسان، اس کائنات میں جن کے بارے میں یہ اتھارٹی موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے منشا سے تو کچھ کہتے نہیں، جو بات بتاتے ہیں وحی کے حکم سے، جو وحی کی جاتی ہے اسی کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق مصدوق سب سے سچے انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کان فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں، اللہ کی محافظت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ اس کا نگران ہے، اللہ عز و جل وہ اس کو محفوظ اور معمون رکھنے والے ہیں۔ الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، وہ اللہ عز و جل کی محافظت میں، اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ اللہ کے پاس ہو، اس سے زیادہ معمون اور امن میں آنے والا کائنات میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر ہمیں یہ چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی، جو نماز کا پابند ہوگا وہی آیت الکرسی بعد میں پڑھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک میں تو نماز پڑھی اور رمضان کے بعد نماز چھوڑ دی، نہیں، یہ الگ حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بندگی کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، عبادت کا جو رشتہ ہمارا رب سے ہے اس کا تعلق صرف رمضان کی بابرکت گھڑیوں تک ہی محیط تو نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عنایت، فضل، اس کی مہربانی ہمہ وقت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے نماز، اللہ کی بندگی، یہ موت تک ہے۔ اس لیے یہ عزم اور ارادہ کہ آج رمضان مبارک کی آخری ساعتیں، ممکن ہے کہ رمضان مبارک کی آخری لمحات ہوں، اور ممکن ہے کہ ایک رات اور ایک دن باقی، وہ بھی آخری ہی کیفیت ہے۔ رمضان کی آخری گھڑیوں میں عزم، ارادہ کر کے چلیں کہ اللہ جب تک جئیں گے تیری بندگی کے ساتھ جئیں گے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، جب تک زندہ رہے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دینا، زندگی کے آخری لمحوں تک۔ جو نماز پڑھے پھر اس کے بعد اس کا معمول بن جائے نا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی، وہ اللہ کی محافظت میں۔ اور یہ آیت الکرسی اللہ عز و جل کے کلام میں سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری، اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سے ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اللہ کی کتاب میں سے تیرے پاس سب سے عظمت والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سیدنا ابی سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو قاری القرآن ہے، قرآن سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا رشتہ، اتنا گہرا رشتہ تھا اللہ اکبر کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر
اس سورہ کی تلاوت کرو، لم یکن الذین کفروا، جو ابھی مغرب کی پہلی رکعت میں نے پڑھی ہے۔ کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تجھ پر یہ آیت مبارک یہ سورہ پڑھوں میں۔ نبی اسلام نے جب یہ بات فرمائی نا تو سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ میں ان کی سوچ اٹک کے رہ گئی۔ کیا؟ ان اللہ امرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمانی اللہ، اے محبوب کائنات کیا اللہ نے میرا نام لے کے یہ بات کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا ابی، ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے یہ بات کہی ہے کہ میں تجھ کو یہ سورت سناؤں۔ جو آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے، موتیوں کی صورت میں لڑکتے ہوئے، گالوں سے ہوتے ہوئے داڑھی کو بھگوتے چلے گئے۔ اے ابی کہاں تو؟ کہا رب کائنات، جو تیرا نام لے کے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو سنا ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات بھی اپنے سینوں میں ساتھ ہی لے جائیں، یہ شرف یہ عظمت نبی کے صحابہ کو حاصل ہے، نبی کے صحابہ کو معمولی نہ سمجھنا۔ یقین کریں یہ شرف ہے، یہ عظمتیں اور رفتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات، کوئی سوچ، کوئی فکر جو ان کے ادب، احترام، مقام، مرتبے کے منافی ہو، اپنے ذہن میں کوئی تصور ایسا نہیں آنا چاہیے۔ تو ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اتدری ای آیت من کتاب اللہ ما اعظم، اے ابی مجھے بتاؤ اللہ کی کتاب میں سے عظیم، اعظم، سب سے عظمت والی آیت مبارکہ کون سی؟ عام طور پر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کی تربیت بھی کرنے والے استاد بھی تھے، کیونکہ آپ نے اسلام پڑھاتے تھے، پڑھایا تھا، سکھایا تھا، قرآن فہمی کا درس دیا تھا، قرآن میں بصیرت دی تھی سمجھا کر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آپ کا علم کیا کہتا ہے، آپ نے کہاں تک جانا۔ آپ نے اسلام میں دوبارہ سوال کیا ابی تم بتاؤ تیرا فہم کیا ہے؟ تو نے قرآن کو جانا، قرآن میں فہم حاصل کیا، قرآن میں تدبر کیا، تفکر کیا، تو بتا قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت مبارکہ کون سی ہے؟ سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی جواب سننا چاہتے ہیں تو سیدنا ابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے، اور واقعی جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، اللہ کا کلام اتر چکا تھا، ایک ایک آیت مبارکہ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کی نظر میں تھی، قرآن کی فصاحت و بلاغت جو ہے ان کی نگاہ میں تھی، قرآن پہ تدبر تفکر بڑی گہری نگاہ تھی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ پورا قرآن مجید نظر میں تھا، نگاہوں میں تھا، دل دماغ میں تھا، اس کے تدبر اور تفکر کے اس مقام پر فائز تھے کہ پورے قرآن مجید میں سے اسی آیت مبارکہ پر سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی کو رکھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں سمجھا ہوں، میں نے جانا، میں نے پہچانا قرآن مجید کو،
تو یہ آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ میرے فہم کے مطابق پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے اپنے شاگرد کے جواب کو سن کر، اور بڑی محبت سے، اپنائیت سے، پیار سے سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ابی مبارک ہو تمہیں، تو نے ٹھیک جانا، ٹھیک پہچانا، تیرے فہم میں تیری صحیح رہنمائی کی ہے کہ پورے قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظیم آیت مبارکہ یہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی محافظت کا حصار ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھے اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں، اگلی نماز کے بعد پڑھے اس سے اگلی نماز میں اللہ کی حفاظت میں، اس سے اگلی نماز میں پڑھے اس سے اگلی نماز تک اللہ کی محافظت میں۔ فرض نماز پڑھے آیت المبارکہ یا آیت الکرسی اپنی زندگی کا معمول بنائے، اللہ کی محافظت، کان فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، اللہ کی محافظت میں ہے یہ آیت المبارکہ جو عظیم آیت مبارکہ ہے۔ اب اس میں جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے میں اس میں آگے نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ آیت الکرسی کے اندر جو اصل کلمہ ہے نا، اصل کلمہ وہ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ باقی جو الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ کلمہ، یہ باقی جتنے ٹکڑے ہیں وہ اللہ لا الہ الا ہو کے ثبات کے لیے ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اصل کلمہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیوں الہ نہیں؟ الحی، وہ جو ازل سے زندہ، ابد تک ذاتی حیات سے زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کو ازلی ابدی زندگی حاصل ہو، جس کو ذاتی حیات حاصل ہو۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے اپنی ذات کے قیام کے ساتھ، باقی ہر چیز اس کو اس نے قائم رکھا ہے، اس نے قائم کر رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے بغیر قائم ہونے کی صلاحیت، ابیلٹی اور قابلیت رکھتی ہو، اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ تو جب اس کے علاوہ حی کوئی نہیں تو اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جب اس کے علاوہ کوئی کام رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، باقی کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے۔ اونگ غفلت کی نشانی، نیند غفلت کی علامت، اس کو اونگ نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ جس کو اونگ آتی ہے، جس کو نیند آتی ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اصل یہ کلمہ ہے جو محافظت کا باعث ہے نا، یہ کلمہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو شفا دینے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے والا ہو۔ وہ ایک ہے، یکتا و یگانا، احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک اللہ، وہ ایک اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے اللہ لا الہ الا، جو انسان کے لیے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی محافظت کا باعث حصار ہے، اللہ کی حفاظت کا حصار ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ جہنم سے بچ گیا۔ جہنم سے بچنے کا حصار یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جہنم سے بچ کر جنت میں داخلہ مل گیا۔ یہ کلمہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دلاتا ہے، یہ بیماری، تکلیف، پریشانی، مصیبت، ابتلا، اس سے تو بچنا اس کے حوالے سے بڑی معمولی سی بات ہے، معمولی بات ہے۔ اور پھر یہی وہ کلمہ ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ عز و جل مضبوط بات کے ساتھ قبر کے اندر دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ قبر میں بھی یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کی گواہی، نبی الاسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار، یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنا پر قبر میں ثابت قدمی ہوتی ہے اور قبر میں بھی انسان عذابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ انسان کے لیے یہاں نہیں آخرت کے میدان کے اندر بھی کوتاہیوں کے باوجود اللہ عز و جل کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال میں گناہ میں شمار ہوگا، غلطیاں، کوتاہیاں، معصیتیں، یہاں تک کہ معصیتوں کو لکھنے کے لیے اس کی زندگی میں جو رجسٹر لکھے جاتے رہے، بڑے بڑے رجسٹر، بڑے بڑے رجسٹر، گناہوں سے بڑے رجسٹر، 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 رجسٹر ہوں گے، 99 اس بندے کے جو گناہوں کے ساتھ بھرے ہوئے، 99 رجسٹر، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے اس کا میزان کے اندر رکھ کر وزن کیا جائے، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دی جائیں گے، اس کی نیکی کو تلا دیکھو، وہ نیکی ہے، اب وہ بندہ گھبرا جائے گا کہ میرے نامہ اعمال کے اندر 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، معصیتوں کے، میرے پاس نیکیوں کی تو اتنی کیفیت ہی کوئی نہیں۔ تلاش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے آج عدل کا دن، انصاف ہوگا، عدل کیا جائے گا، اس عدل کا تقاضا، اس کے پاس جو بھی نیکی دوسرے پلڑے میں تلاش کی جائے، ایک بطاقہ، چھوٹی سی پرچی، ایک کاغذ کا ٹکڑا، صرف وہ ملے گا نیکی کا، بس 99 رجسٹر بڑے بڑے بھرے ہوئے اس کی معصیت سے، اور ایک بطاقہ ہوگا جو صرف نیکی کا ہوگا، اس پر ایک مختصر سا فقرہ لکھا ہوا، اللہ فرمائیں گے عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس بطاقے کو، اس کاغذ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ ٹکڑا اٹھا کر میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، میزان کو اٹھایا جائے گا تو وہ 99 رجسٹر وہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ ایک پرچی جو ہے اتنی بوجھل ہوگی کہ وہ زمین سے لگ جائے گی، اور 99 رجسٹر آسمان کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دیں گے، ہوا میں معلق ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ، اس پہ کیا ہے جس نے ساری زندگی کی معصیتوں پہ خط تنسیخ کھنچوا دی اللہ عز و جل کی جناب سے، اللہ اکبر، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی محافظت کا باعث ہے، موت کے وقت بھی محافظت کا باعث ہے، قبر میں بھی محافظت کا باعث ہے۔
اور کل قیامت کے دن بھی محافظت کا باعث۔ اس لیے بھائی اس کلموں کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتے، کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، ان سے حاجات کو مانگا جائے، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، وہی ہماری حاجات کو صرف پورا کرنے والا ہے۔ اور نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، حسبی اللہ، مجھ کو اللہ کافی ہے، مجھ کو اللہ کافی ہے۔ اور جس طرح میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کہتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ جو تو اس کو کافی سمجھتا ہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کسی کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے دست سوال کو دراز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو اللہ کو کافی نہیں سمجھتا پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس خانقاہ پر، کبھی اس قبر پر، کبھی اس قبر پر، ماتھے بھی رگڑے گا، ہاتھ بھی اٹھائے گا، التجائیں بھی کرے گا، ساری زندگی اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی، وہ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ آواز دینی ہے، نہ دعا کرنی ہے، نہ نظر نیاز دینی ہے، نہ دھاگے باندھنے ہیں، نہ نمک چاٹنا ہے، نہ مکھانے کھانے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کی عظمت و جلالت و رفعت پر راستے میں رکاوٹ بنتا ہو۔ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور آیت الکرسی کا ٹکڑا اللہ لا الہ الا اللہ والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ محافظت ہے، یہ محافظت کا حصہ ہے، اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک الملک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس کلمہ توحید، اس کا فہم، اس کی بصیرت، اس میں تدبر اور تفکر کے ساتھ اللہ عز و جل اس پر یقین، ایقان، پختگی کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اس کلمہ توحید کو جما دے، اور اللہ عز و جل اس کلمہ توحید کا اتنا یقین عطا فرما دے کہ اپنی ذات کے علاوہ پوری دنیا سے، ساری کائنات سے ہم کو بے نیاز فرما دے، اور اسی کلمے پہ زندگی اور اسی پہ اللہ عز و جل ہمارا اختتام فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی کے مرا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔